الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام على سيد أسر ما في الوجود سر الله في كل موجود نقطة دائرة في الوجود صاحب لواء الحمد والمقام المحمود الخاتم لمن سبق والفاتح لمن غلا المعلم الحق بالحق أبي القاسم محمد مصطفى محمد الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين أما بعد قال رسولنا الكريم صلى الله عليه وآله وسلم يا ربي إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا صلوات الله درود و سلام محمد اور آل محمد علیہ السلام کے اوپر قابل تعریف تحسین یہاں پر موجود تمام معتوزن تمام مومنین یقیناً قابل تحسین ہیں کہ یقیناً 10:30 بجے سے ابھی 1:30 بجنے جا رہے ہیں تب تک آپ لوگ کی جگہ ذہن نہیں ہے واقعاً قابل تعریف ہے جزا دینے والا خدا ہے ثواب دینے والا خدا ہے لہذا خدا سے آپ لو لگائے یہاں پر آئے ہیں خدا سے لگائے یہاں پر آئے ہیں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جس حدیث مبارکہ کو ہم نے آج کی اس منانی میں اس تقریب میں سرنامہ کلام کرا دیا ہے حبیب خدا شکایت کرتے ہیں خداوند عالمین سے پیغمبر اسلام شکایت کرتے ہوئے فرماتے ہیں وقال رسول یا ربی اے خدا شکایت کرتے اے خدا ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا اے خدا میری قوم نے قرآن کو تنہا چھوڑ دیا ہے کیا مطلب آج شب نزول قرآن ہے آج 23ویں شب قدر ہے اکثر ہم یقیناً سنتے رہتے ہیں لیکن فضائل قرآن سننے کو بہت کم ملتے ہیں آج ضرور 15 منٹ میں نے کہا ٹائم کہ آپ کو 15 منٹ فضائل قرآن سن کر جائے گا کہ آیا ہم قرآن کا حق ادا کر رہے نہیں کر رہے ہیں مسلمان اگر پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم شکایت کر رہے خدا سے اس کا مطلب ہے کہ ہم قرآن کا حق ادا نہیں کر پا رہے ہیں یہ تو پیغمبر کبھی شکایت نہیں کر سکتے پیغمبر خدا بند عالم سے ارشاد فرما شکایت کر فرماتے ہیں اے خدا میری قوم نے قرآن کو چھوڑ دیا ہے اس کا مطلب کیا ہے جو قرآن ہماری ہدایت کے لیے آیا تھا جو قرآن ہمیں درس دینے کے لیے آیا تھا جو قرآن ہمیں دین سکھانے کے لیے آیا تھا جو قرآن ہمارے لیے ہدایت ایک چراغ بن کر آیا تھا ہم اس چراغ کو بجھا دیا اور قدم رکھ دیا اور پھر فخر سے کہتے ہیں کہ ہمارے اسلام کی سب سے بڑی کتاب قرآن مجید ہے لہٰذا عزیزان کرام اس سے کافی نہیں ہوگا قرآن سے استفادہ کیجئے قرآن سے لو لگائے قرآن سے محبت کیجئے کائنات میں اگر کسی چیز سے محبت کرنا ہے نا عزیزو یقینا قرآن مجید سے محبت کیجئے آپ نے تو اس پچھلے اسی شبکہ دوسری شبکہ کو آپ نے دیکھا ایران سے جنرل قاری صاحب یہاں پر تشریف لا رہے تھے ان کو آپ نے جو عزت دی ہے وہ عزت کس وجہ سے ملی ہے ان کو قرآن مجید کے سجدے میں مانا یہ مقتل استاد جو حضر بنائی ہوتے ہیں تھچی تے سکتا خائن اللہ ہے بیچارہ معلمت قرآن ہے اور یہی خدا بند عالمین قرآن کا کچھ نہیں ہوتا لیکن خدا بند عالمین کی کتاب سے لو لگاتے ہیں جس کی بنا پر خدا کو اتنی عزت دیتا ہے ایک جگہ پر قرار کرنے کے لیے انہیں بڑا مجمع ویٹ کرتا رہتا ہے کہ کاش ہمارے پاس بھی آ جائے یہ قرآن کا وقت ہے عزیزان کرام اب سنتے رہیے کیا ہم قرآن کا حق ادا کر رہے ہیں نہیں کر رہے ہیں قرآن کس طریقے سے پڑھنا چاہیے علامہ اقبال کا نام آپ نے سنا ہے میں تاریخ کسی شخصیت کا نام لوں گا معصوم کی جب بات کروں تو آپ بولیں گے معصوم اور ہمارا کہاں سے مقابلہ ہو سکتا ہے معصوم تو ماشاءاللہ اسی میں لگے ہم معصوم کا مقابلہ کر سکتے ہیں میں غیر معصوم کی بات کر رہا ہوں علامہ اقبال لاہوری کا آپ نے نام سنا ہے
شاعر مشرقین کا نام ہے، شاعر مشرق کے بارے میں ملتا ہے، ہمیشہ قرآن مجید کی تلاوت کرتے رہتے تھے، قرآن سے بہت لو لگاتے تھے۔ ایک ایسے مفکر اسلام نے جنہوں نے بہت کافی ریسرچ کی ہے، ریسرچ کرنے کے بعد جب آخری ایام آئے تو انہوں نے قرآن کے اوپر فکر کرنا شروع کر دیا ہے۔ علامہ اقبال کے والد گرامی نے ایک مرتبہ علامہ اقبال کو بلایا، بلانے کے بعد کہا بیٹا تم قرآن پڑھ رہے ہو؟ بابا میں قرآن پڑھ رہا ہوں۔ کہا تمہیں پتا بھی قرآن کیسے پڑھا جاتا ہے؟ کہا بابا میں قرآن پڑھتا ہوں، کوشش کرتا ہوں 2-4 آیتیں پڑھنے ثواب پاؤں۔ علامہ اقبال کے والد گرامی فرماتے علامہ اقبال یاد رکھنا، جب قرآن کی تلاوت کرنا تو اس طریقے سے تلاوت کرنا گویا قرآن تمہارے اوپر نازل ہو گیا ہے۔ جب تم یہ سوچو کہ قرآن میرے اوپر نازل ہو گیا ہے، تم فکر کرو گے، غور کرو گے۔ اس کے بعد اتنی اچھی بات تھی، باسہرا بات تھی، اچھی پرفیز بات تھی، لہٰذا علامہ اقبال کے بارے میں ملتا ہے جس بابا نے کہا کہ علامہ اقبال اس طریقے سے قرآن پڑھو گویا قرآن تمہارے اوپر نازل ہو گیا ہے۔ اس کے بعد علامہ اقبال جو دیگر کتابوں کو وقت دیا کرتے تھے ہمیشہ قرآن کو وقت دینے لگے، وقت دیتے دیتے جب علامہ اقبال قرآن مجید کی تلاوت فرماتے تھے اتنا گریا کرتے تھے قرآن کے اوراق پانی بن جاتے تھے، گیلے پڑ جاتے تھے۔ کیوں ایسا دیکھ رہے ہیں؟ علامہ اقبال آپ نے یہ سنا کہ علامہ اقبال شاعر مشرق ہیں، وہ شاعری جانتے ہیں، کبھی کریکٹر قرآن کے بارے میں علامہ اقبال اس طریقے سے قرآن پڑھتے تھے کہ آنسو اتنا بہاتے تھے اوراق گیلے پڑ جاتے تھے۔ لہٰذا آج بھی لاہور کے اسلامی کالج میں وہی قرآن جو علامہ اقبال پڑھتے تو جس کے اوراق گیلے ہو جاتے تھے آج بھی لاہور کی یونیورسٹی نے قرآن رکھا ہوا ہے۔ لہٰذا علامہ اقبال نے اپنی بہن کو میں نکتا جب اپنی بہن کو ایک خط لکھا ہے، نامہ لکھا ہے، لکھنے کے بعد اپنی بہن سے کہتے ہیں اے بہن جب میں اپنی گزشتہ زندگی کے بارے میں فکر کرتا ہوں، غور کرتا ہوں تو مجھے افسوس ہونے لگتا ہے۔ کیوں افسوس ہونے لگتا ہے؟ کہا میں پرانی زندگی فکر کرتا ہوں افسوس ہونے لگتا ہے، اس لیے افسوس ہو جاتا ہے کاش وہ وقت جو میں نے دیگر دنیاوی کتابوں کو پڑھنے میں صرف کیا ہے کاش وہی وقت میں اللہ کی کتاب پر پڑھنے کے لیے وقت دیتا تو یقیناً میں تھوڑا بہت دین اسلام کی خدمت کر سکتا تھا۔ میں نے دنیا کی تو بہت خدمت کی لیکن دین اسلام کی خدمت نہیں کر پائی۔ صلوات اللہ علیہ محمد۔ اب آئیے کائنات ہمارے دور کے زمانے کے یقیناً امام خمینی رضوان اللہ تعالیٰ جواب اللہ کے زمانے پڑھی امام خمینی کے بارے میں۔ امام خمینی جب نجف تشریف فرما تھے امام خمینی کی روش تھی کہ روزانہ 8 مرتبہ قرآن پڑھا کرتے تھے۔ پہلے میں نے کہا میں غیر معصوم کی بات کروں گا، معصوم کی بات نہیں کروں گا۔ امام خمینی رضوان اللہ تعالیٰ روزانہ 8 مرتبہ تلاوت کرتے تھے اور 8 جب رمضان کا مہینہ آتا تھا امام خمینی مہینے میں 3 بار قرآن پاک ختم کرتے تھے۔ آج ہم خمینی کے چاہنے والے ہیں، آج ہمارے نبی پر خمینی رہتا ہے لیکن آیا چاہنے والوں کو ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو قرآن ایک بار بھی دور میں ختم کر دیتے ہیں؟ معصوم کی بات الگ ہو گئی، غیر معصوم کی۔ امام خمینی ماہ مبارک رمضان میں 3 بار قرآن مجید ختم فرماتے تھے۔ آیا آج ہم قرآن پڑھتے ہیں ہمیں تو توفیق ہی نہیں ہوتی ہے، لیکن جناب احمد کی ہمسر تقریباً طیب کے بیٹے کی بیوی فرماتی ہے جب امام خمینی نجف اشرف سے موجود جملہ سنے امام خمینی کا انقلابی جملہ لوگ کا چڑچڑانے کا جملہ امام خمینی جب نجف اشرف تشریف فرماتے ایک مرتبہ طبیعت بگڑ گئی، بیمار پڑ گئے، ان کی بیٹے کی ہمسر کہتی ہے جب امام کے آنکھوں میں درد ہونے لگا معائنے کے لیے ڈاکٹر کو بلایا گیا کہ اے طبیب آئیے امام خمینی کے آنکھوں میں درد ہو رہا ہے، امام قرآن نہیں پڑھ پا رہے تھے۔ جب ڈاکٹر کو بلایا گیا ڈاکٹر معائنہ کرنے کے بعد ڈاکٹر کیا کہتے ہیں کہ آقا میں آپ سے ایک گزارش کرنا چاہوں گا۔ کیا کہنا چاہتے ہو؟ کہا میں آپ سے ریکویسٹ اتنا کروں گا اگر آپ آنکھوں کو آرام چاہتے ہیں تو آپ کچھ دن قرآن مجید کی تلاوت نہ کریں۔ طبیب کہہ رہا ہے کس کے لیے؟ آنکھوں کی دوا کے لیے کہ آپ کچھ دن قرآن مجید کی تلاوت نہ کریں۔
اگر اس زمانے میں ہم ہوتے ڈاکٹر ہم سے کہتا نا نیا کیا اللہ شکر نا چھوٹی تو نہیں دعا وجہ سے لیکن امام خمینی ایک مطلب مسکرائے تبسم فرماتے ہیں تبسم کرنے کے بعد کہتے ہیں اے طبیب میں نے تجھے قرآن پر پابندی لگانے کے لیے بلایا تھا میں نے اپنے آنکھوں کے علاج کے لیے بلایا تھا اے طبیب مجھے تو بتا ان آنکھوں سے میں کیا کروں گا جو میرے پاس آنکھیں تو ہوں اور ان آنکھوں سے میں تلاوت کلام پاک کر سکوں ایسی آنکھیں مجھے نہیں چاہیے مجھے وہ آنکھیں چاہیے جس سے میں قرآن مجید کی تلاوت کر سکوں صلوات پڑھو محمد بات سمجھ میں آگے جائے گا امام بخاری فرماتے ہیں مجھے ایسی آنکھیں ہونے کا فائدہ ہی کیا ہے جن آنکھوں سے میں قرآن کی تلاوت نہ کر سکوں اے طبیب تو کوئی مجھے ایسا راستہ بتا جس کے ذریعے سے میں قرآن مجید کی تلاوت کر سکوں تو بات سمجھ میں آگے حضرات گرامی یہ وہ شخصیات ہیں جنہوں نے قرآن سے محبت کی ہے اور یہی قرآن مجید سے محبت کا نتیجہ تھا آج اگر علامہ اقبال کا کائنات میں نام لیا جاتا ہے بڑے فخر و مباحات کے ساتھ نام لیا جاتا ہے آج امام خمینی کا کائنات میں نام لیا جاتا ہے تو بڑے فخر و مباحات کے ساتھ لیا جاتا ہے یہ عزت کس نے دی ہے یہ قرآن سے محبت کرنے کا نتیجہ ہے کون ایسے لوگ جن کو قرآن پڑھنا نہیں آتا جب کسی مسجد محفل آتے ہیں آپ ہی بتائیے ہمارے محل میں کیا انہیں کوئی عزت دینے والا ملتا ہے محفل قرآن چیئے انہوں کے دوبارہ کچھ ہم ہمیں دو جیسی جس کو شیدہ سے بنا ہم نے قرآن پڑھا بڑے ٹھار سے کہ ہم نے قرآن پڑھا ہی نہیں ہے لہذا ایک مسلمان ایسا ہو جو قرآن نہ پڑھے اس کے بڑی شرمندگی کی بات ہے لہذا قرآن مجید وہ قرآن امام علی علیہ السلام کا نامہ نہج البلاغہ میں نامہ نمبر 47 میں میرے مولا فرماتے ہیں اپنے چاہنے والوں سے خدا فرماتے ہیں اللہ فرماتے ہیں اللہ لفظ قرآن یاد رکھنا میرے چاہنے والوں قرآن مجید کو تنہا نہ چھوڑنا اور قرآن مجید کی تلاوت کرتے رہنا ایسا نہ ہو کہ غیر تم پر فوقیت حاصل کر جائے غیر قرآن سے فائدہ اٹھائے اور تمہارے ہاتھوں میں قرآن نظر نہ آ جائے آج ہوا یہی جس قرآن مجید کو ہمارے ہاتھ میں ہونا چاہیے تھا مسلمان قرآن پڑھتے ہوئے نظر ہی نہیں آتے ہیں کہ غیر مسلم دیکھ لیجئے گا یقیناً قرآن مجید تلاوت کرتے ہوئے نظر آئیں گے کرکٹ سے جو لوگ واپس ہوتے ہیں کہ مثال سے پاکستانی کرکٹ سے محبت کرتے ہیں پاکستان کرکٹ ٹیم سے پچھلے سال کی باتیں نیوز میں خبر آ رہی تھی شاید تھوڑا سچی ہو پاکستان کے کرکٹر ہیں شاید اچھی تو چیز کرتا تو میں مثال دے رہا ہوں خالی ایک کرکٹر ہے رضوان صاحب کوئی رضوان کوئی نام کا ہے انہوں نے اپنے کو جو آسٹریلیا سے آئے ہوتے نام شاید نہیں آ رہا ہے انہوں نے پاکستان میں رضوان صاحب نے اپنے کو جو آسٹریلیا سے آئے ہوئے ہیں ان سے پہلے دوستی کرنے کے بعد انہوں نے قرآن مجید تحفے میں پیش کیا نتیجہ کیا ہوا اس کا نتیجہ یہ ہو گیا آج وہ کوئی مسلمان بننے کے لیے تیار ہو چکا ہے کیوں عزیزان کے ہمیں ہدایت کہاں سے ملی اس کو ہدایت ملی تو قرآن سے ملی ہے قرآن سے ملی ہے لہذا ہمارے لیے ضروری ہے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ قول فراموش نہ کیجیے گا اپنے چاہنے والوں سے خطاب کرتے پیغمبر صاحب فرماتے ہیں یاد رکھنا اگر قرآن سے محبت کر اس طریقے سے کرو کہ جب تم اپنے رب کائنات سے بات کرنا چاہتے ہو گفتگو کرنا چاہتے ہو تو زیادہ سے زیادہ قرآن مجید کی تلاوت کیا کرو پیغمبر فرماتے ہیں اگر تم خدا سے بات کرنا چاہتے ہو خدا سے گفتگو کرنا چاہتے ہو تو قرآن مجید کی تلاوت زیادہ سے زیادہ کرو لیکن ہمیں تو نہ آداب پتا ہے نہ قرآن کیسے پتا ہے کچھ بھی نہیں پتا ہماری وہ کنڈیشن یہ ہو گئی ہے آج ہم کسی نے قرآن پڑھنے بچوں کو بھیج دیتے ہیں ہماری یہ کنڈیشن رہتی ہے کبھی یہ نہیں کہتی کہ قرآن پڑھنے والا خود بہتر جانتا ہے یا نہیں جانتا ہے وہ مثال یاد آ جاتی ہے ایک بار صاحب نے اپنے بچوں کو معلم قرآن دکھا بھیجا وہ معلم قرآن جو خود توتلا تھا توتلا سمجھتے بھائی توتلا سمجھتے نا
खड़े सुरता जो पूरी बात नहीं बोल पाता। बेटे को मुअल्लिम कुरान के पास भेजा, भेजने के बाद एक मतलब बच्चे को मुअल्लिम कुरान सिखाना शुरू कर देता। वाइलुल लिकुल्लि हुमज़तिन लुमज़ा सूरह ज़ुमर की तिलावत सिखाई है। और जब देखिए जब दीनी तालीम की आती है हम अच्छे स्कूल सेलेक्ट करते हैं, अच्छे टीचर सेलेक्ट करते हैं, कुरान की बात आती है कोई पूछने वाला नहीं होता है। लिहाजा जब मुअल्लिम कुरान ने बच्चे को सिखाना शुरू कर दिया, खुद तो उतना उस्ताद मोहतरम, लिहाजा कहते हैं वाइलुल लिकुल्लि, वो कहते हैं वाइलुल लिकुल्लि, वाइलुल लिकुल्लि। जैसे मुअल्लिम ने कहा वाइलुल लिकुल्लि, बच्चे ने कहा वाइलुल लिकुल्लि, उस्ताद को गुस्सा आया, कहा नालायक बच्चे को क्या बोला, तुल क्यों बोलते हो, फिर कैसे बोलोगे, तो वाइलुल लिकुल्लि। मतलब क्या, मतलब ये कि जब साफ खुद को नहीं आ रहा है, खुद जब वाइलुल लिकुल्लि बोलते तो उसे गुस्सा नहीं आ रहा है, जब बच्चा वाइलुल लिकुल्लि बोलते उसे गुस्सा भी आ रहा है। ये हमारी नौबत आ गई है। कभी नहीं देखते कि मुअल्लिम कुरान आया खुद कुरान के बारे में वाक़िफ़ियत रखता है या नहीं रखता, अंधा फेरा फूका किसी पर भेज देते हैं। लिहाजा कुरान के आदाब सीख लीजिए। मुअल्लिम कुरान को सिलेक्ट करके पहले देख जाए मुअल्लिम अच्छे पढ़ा सकते नहीं पढ़ा सकते हैं। एक जमाना था, आज अल्हम्दुलिल्लाह इनकलाब इस्लामी ईरानी के बाद आज हमारे दरमियान ऐसे ऐसे कुरान मौजूद है जिनकी वजह से दुनिया में शियत का नाम अल्हम्दुलिल्लाह बुलंद हो गया। लेकिन एक जमाना वो था जब मिस्र के कुरान का चर्चा था, मिस्र के कुरान का चर्चा था। कहते हैं जब इस्फहान के तालिब-इल्म कहते हैं हम हज के मौसम पर थे, बस आखिरी बात में बात कर दी, हज के मौसम पर थे। हज के मौसम में एक मतलब हमारे एक साथी का इंतकाल हो गया। इंतकाल होने के बाद हमने किसी कारी साहब को बुलाया। कौन कारी साहब? हमारे अहले सुन्नत भाई के कारी को बुलाया। जब हमने मैयत को दफन कर दी, दफनाने के बाद हम मजलिस रखते हैं, उसके बाद कुरान खाने का प्रोग्राम रखते हैं, तो कुरान पढ़ने के लिए हमने एक सुन्नी कारी को बुलाया। जब सुन्नी कारी साहब हमें दावत थी, वो हमारी दावत में तशरीफ लाए। लाने के बाद मेरी माहौल पे ऐसे बैठा आराम से मजे से गपशप तमन्नत कौन सा मतलब तमन्नत को कुरान दे रहे आए। आने के बाद देखा कि सब माशाअल्लाह गपशप में मसरूफ हैं। कुरान खोलने के बाद कारी साहब कुरान पढ़ ही नहीं रहे। आलिम है इस्लाम फरमाते हैं कि जब इस कारी ने कुरान नहीं पढ़ा तो एक मतलब लोगों ने पूछा अगर आपको कुरान पढ़ने के लिए बुलाया, कुरान पढ़ लीजिए। कहा मैं ऐसी महफिल में ऐसी मैंने कुरान पढ़ ही नहीं सकता जहां पर लोग कुरान सुन ही नहीं रहे, बातों में मसरूफ हैं। तो क्या करें? तो पहली बातें बंद करो, उसके बाद मैं तुम्हारे दरमियान कुरान पढ़ूंगा। अज़ीज़ान गिरामी जैसे ख्वाहिश की सब चुप हो गए कुरान मजीद सुनने के लिए। जैसे ही कुरान मजीद सुनने के सब खामोश हो गए तो उसके बाद फिर खाली साहब कुरान पढ़ ही नहीं रहे। फिर सवाल हो गया भाई आप क्यों नहीं कुरान पढ़ रहे हैं? कहा जिस तरीके से तुम बैठो टांगे फैला फैला के, ये कुरान सुनने के आदाब में से नहीं है। तो क्या किया जाए? फिर का दो जामुन होकर बैठ जाओ। दो जामुन का जब तमाम लोग बैठ गए, फिर कुरान मजीद के लिए दावत दी गई, तो कारी साहब फिर पढ़ने में मसरूफ नहीं हो रहे, फिर खामोश हो रहे हैं। खामोश होने के बाद एक मतलब जब उनसे पूछा गया, फिर पूछा गया खामोश क्यों है? कहा मैं ऐसी महफिल में कुरान पढ़ ही नहीं सकता जहां पर लोग कुरान सुनने के लिए आए हुए हैं। किसी के हाथ में बीड़ी है, किसी के हाथ में सिगरेट है, किसी के हाथ में खैनी है, किसी के हाथ में चाय है। मैं ऐसी जगह कुरान पढ़ ही नहीं सकता। कहने का मकसद है कि हमारे आदाब देख लीजिए, कुरान की महफिल में किस तरीके से बैठते हैं। लिहाजा कारी मुकर्रम फरमाते हैं ऐसी महफिल में मैं कुरान पढ़ नहीं सकता। उसके बाद कुरान मजीद की एक आयत है जिसकी तिलावत करते वो खुद महफिल छोड़कर चले गए। वो कुरान मजीद की आयत वइदा कुरिया अल-कुरआन फस्तमिऊ लह व अंसितू लअल्लकुम तुरहमून। इतना एक जुमला कहकर एक आयत पढ़ कारी साहब चले गए। सवाल कारी साहब क्यों चले गए? वो दावत देकर बुलाया गया था। कुरान कहता है ऐ मुसलमानों, जब कुरान पढ़ना तो खामोशी से सुनना, और सुनना ही नहीं इस तरीके से सुनना कि लोग कहें कि तुम सुन रहे हो। इस तरीके से बिल्कुल मुतवज्जह होकर मेंटली प्रेजेंट होकर कुरान सुनिए। उसके बाद आप देखेंगे कि कुरान मजीद की सुनने में क्या लताफत और क्या मजा आता है। लिहाजा कहने का मकसद ये है कुरान मजीद के नुज़ूल की शब है। इंशाअल्लाह आज हम इस शब में अहद कर जाएंगे। हम अगर दुनिया में कायनात में जब तक बाहयात हैं किसी चीज से मोहब्बत करेंगे तो हम अल्लाह की किताब से करेंगे, कुरान मजीद से हम मोहब्बत करेंगे। उसके
بات دیکھ لینا، جب تم قرآن سے محبت کرو گے تو خدا بھی تم سے محبت کرے گا، اہل بیت بھی تم سے محبت کریں گے، لہذا تمہارا مقدر سمر جائے گا۔ صلوات پڑھیں محمد والے محمد۔ ہم نے جو وقت دیا تو وہ وقت تمام ہو چکا، لہٰذا یقیناً مسائل کے لیے میں آج سید صاحب کو دعوت دینے جا رہا ہوں۔ جناب معصومہ فاطمہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ مسائل پڑھیں گے۔ ایک سید جناب سیدہ کا مسائل بہتر پڑھ سکتے، لہٰذا میں دعا کر کے بات تمام کرنا چاہوں۔ خدایا ہم سب کو اس شب نزول قرآن کے صدقے میں ہم سب کو زیادہ سے زیادہ قرآن سے محبت اور قرآن سے لو لگوانے کی ہمیں توفیق عطا فرما۔ خدایا قرآن مجید سے زیادہ زیادہ استفادہ اٹھانے ہمیں فائدہ اٹھانے کی ہمیں توفیق عطا فرما۔ خدا قرآنی احکامات پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اپنے بچوں کو قرآنی صحیح تعلیم دینے کی ہمیں توفیق عطا فرما۔ خدا جو لوگ بھی اس طرح پر آج حاجات لے کر آئے ہیں، ان مومن مومنات میں ان سب کے حاجات کو روا فرما۔ جو مشکلات رکھتے ہیں پریشانی اور پریشانی کو رفع فرما۔ خدایا بہت سارے لوگ پریشان ہیں ہمارے کرگل علاقے میں، باران رحمت کے لیے خدایا باران رحمت نازل فرما۔ خدایا مقامات پر جہاں پر مومن پریشان ہے، پانی کی کمی قلت ہے، لہذا زمین سوکھی جا رہی، خدایا جلد از جلد باران رحمت نازل فرما۔ خدایا ہمارے اعمال کے ذریعے زمانے کے امام کو خوشی نصیب فرما۔ خدایا امام علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل عطا فرما۔ خدایا بہت سارے مریضوں کے